جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے وہ ہے پرستان کی دھوکے باز پری۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرستان میں بہت ساری پریاں رہتی ہیں۔ کچھ نیک پریاں اور کچھ بد پریاں ہوتی ہیں جو جادو کے اثر سے دوسری پریوں کو تنگ کرتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی آج اس سٹوری میں ہے۔ پرستان کی دھوکے باز پری ایک جادوگر پری تھی۔ وہ اپنے جادو کی اثر سے اور منتر سے دوسری پریوں کو پریشان کیے رکھتی تھی۔ کبھی کسی کے کپڑے اٹھا لیتی، کبھی کسی پری کے پر اتار دیتی، تو کبھی کسی پری کی چھڑی اٹھوا لیتی، کبھی اس کے کھانا اٹھوا لیتی۔ باقی پرستان کی پریاں پریشان رہتی تھی کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کی چیزوں کو غائب کر دیتی ہے۔ آج آپ کو جو کہانی سنانے لگی ہوں اسی دھوکے باز پری کی کہانی ہے۔ اس دھوکے باز پری کا نام زونیا تھا۔ زونیا جادو کا علم جانتی تھی۔ وہ اپنے جادو کے علم سے اور ایسے منتر پڑھتی تھی جس سے وہ باقی پریوں کو تنگ کیے رکھتی تھی۔ پرستان کی ملکہ نے ایک میلہ رکھا جس میں اس نے سب پریوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے سٹال لگاؤ گی، جس میں ہم باہر کے لوگوں کو بلائیں گے، بچے آئیں گے اور وہ آپ کی چیزیں خریدیں گے، اور جتنا پروفٹ ہوگا وہ آپ لوگ سب مجھے دیں گی۔ چونکہ سب پریاں ملکہ کی بات مانتی تھی، سب نے اپنے اپنے سٹال لگانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ زونیا پری چونکہ جادوگر پری تھی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسی ٹرک لگاؤں کہ میں باقی پریوں کے پیسے جو وہ سٹال لگانے سے کمائیں گی وہ سب کے سب اٹھوا لوں اور جا کر ملکہ کو پیش کر دوں۔ ملکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو سب سے پیسے زیادہ کما کر لائے گی میں اسے ایک محل انعام میں دوں گی۔ لہٰذا ساری پریاں صبح سے سٹارٹ ہوئی، اپنی اپنی سٹال کے لیے محنت کرنے لگی۔ کوئی چاولوں کا سٹال لگانے کا سوچنے لگی، تو کوئی چنے چاٹ کا، تو کوئی بچوں کے کھلونے رکھنے کا سوچنے لگی۔ ہر ایک نے ڈیفرنٹ سٹال لگایا، کسی نے کپڑوں کا لگایا، کسی نے گھڑیوں کا لگایا۔ بے شمار پریاں تھیں جو میلہ لگا تھا، طرح طرح کے بچے باہر کے علاقے سے پرستان میں تشریف لائے تھے۔ پرستان کے اپنے پریوں کے بچے بھی تھے، لہٰذا زونیا پری ایک جادوگر پری تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سٹال لگایا جس میں اس نے بچوں کے لیے آلو کی چپس رکھی، جبکہ ہیرا پری ایک بہت ہی نیک دل پری تھی اور معصوم بھی تھی۔ اس نے اپنے لیے چنے چاٹ کا سٹال لگایا۔ اس نے ساری رات چنے بھگوئے اور بڑی محنت سے چنے کی چاٹ بنائی۔ بہت مزیدار چنے کی چٹپٹی چاٹ تھی۔ چونکہ جیسے ہی میلہ سٹارٹ ہوا تو لوگوں نے اس کی سٹال پر رش لگا لیا۔ دھڑا دھڑ اس کی چاٹ بکنے لگی۔ بہت ڈھیر ساری چاٹ اس کی بک گئی اور اس نے بہت پیسے کما لیے۔ زونیا پری جو کہ دور بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ اس کی چاٹ تو دھڑا دھڑ بک رہی ہے، اور یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو تمہاری کوئی بھی چیز نہیں بک رہی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ آج رات میں زونیا پری کی ساری رقم اٹھا لوں گی، اس سے پہلے کہ وہ ملکہ پری کو دے میں اس کی رقم چرا لوں گی اور اس سے پہلے جا کر ملکہ کو پیش کر دوں گی، اور اس طرح محل میرے نام ہو جائے گا۔ زونیا چونکہ نیک دل پری تھی، وہ اس شیطان پری کے ارادوں سے ناواقف تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی سٹال خالی ہوا، وہ خوشی سے ناچتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ اپنی جگہ پر جا کر اس نے سارے پیسے رکھ دیے۔ رات ہو گئی، سب پریاں اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلی گئیں۔ ملکہ پری نے صبح کے ٹائم سب سے منی کلیکٹ کرنی تھی اور ان سے پوچھنا تھا کہ کس نے کتنے پیسے کمائے ہیں۔ لہٰذا سب پریاں صبح کو انتظار کرنے لگی اور سو گئی۔ زونیا پری کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ لالچ کی تما نے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا اور وہ کسی کے پیسے چرانے کی طاق میں بیٹھی تھی کہ جیسے ہی کوئی پری سوئے میں اپنے منتر سے اس کے پیسے چرا لوں اور اس کو دھوکہ دے دوں۔ دھوکے باز اور جادوگر پری ہر وقت اسی چکر میں رہتی تھی، کس کو پریشان کروں اور کس کو نہ کروں۔ زونیا
جیسے ہی ہیرا پری سوتی گئی، زونیا پری نے اپنا منتر سٹارٹ کر دیا۔ منتر پڑھتے ہی اس نے زونیا کے سارے پیسے اپنے قبضے میں کر لیے۔ زونیا پری صبح صبح اٹھی نماز پڑھنے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت کرنے کے بعد وہ اپنے پیسوں والے خانے میں گئی، جہاں اس نے جا کے دیکھا اس کی ساری رقم غائب تھی۔ زونیا پری نے جیسے ہی دیکھا، وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی اور اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ، تو ہی میری مدد فرما، کوئی ظالم میرے پیسے چرا کر لے گیا، میں نہیں جانتی، تو میری مدد فرما اور مجھے اس ظالم سے نجات دے اور میرے پیسے مجھے لوٹا دے۔ نیک دل پری تھی، نماز اور قرآن کی تلاوت کی تھی۔ اللہ کو اس کی پکار پر رحم آیا اور اللہ نے اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد کمرے کے ایک کونے میں دھواں اٹھنے لگا۔ دھواں اٹھتے اٹھتے وہاں تھوڑی سی روشنی ہونے لگی۔ روشنی کے بعد وہاں ایک پری نمودار ہو گئی۔ سفید رنگ کی پری، سفید چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے سفید لباس پہنا تھا۔ بڑے آرام سے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ ہیرا پری نے جب اسے دیکھا تو چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی؟ سفید پری نے اسے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نیک پری ہوں، تم مجھے اپنی تکلیف بتاؤ کہ تم صبح سے کیوں رو رہی ہو؟ پری نے فوراً جھٹ سے کہا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں جو میں نے اتنی محنت سے کمائے تھے۔ کسی ظالم نے میرے پیسے چرا لیے، مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ مجھے یہ پیسے صبح کو ملکہ کو اسی ٹائم پیش کرنے تھے، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں وہ کہاں سے لاؤں گی۔ ملکہ تو مجھے پرستان سے نکال دے گی، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں رہا۔ سفید پری نے جب اس کی یہ بات سنی تو ہنسنے لگی، زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ نمازیں بھی پڑھتی ہو اور قرآن بھی پڑھتی ہو اور خدا پر بھروسہ نہیں رکھتی، روتی ہو، چیختی ہو، چلاتی ہو، کیا بات ہے تمہیں؟ کہنے لگی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ نے بھیجی ہوں، میں تمہیں تمہاری رقم بھی واپس دلوا دوں گی اور اس ظالم انسان کو جس نے تمہاری یا پری کو جس نے تمہاری رقم اٹھائی ہے، پیسے اٹھائے ہیں، اسے سزا بھی دوں گی اور تمہیں آج معلوم بھی ہو جائے گا کہ وہ کون دھوکے باز ہے جو تمہیں تنگ کرتا ہے۔ پری بہت خوش ہوئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں یہاں کہنے لگی تم اپنی آنکھیں بند کرو اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر میں تمہاری رقم تمہارے ہاتھوں میں تھما دوں گی۔ ہیرا پری تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور سفید پری نے ایسا کوئی اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا اور پیسے اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ زونیا پری چونکہ سو رہی تھی، اس نے نہ تو نماز پڑھی تھی اور نہ ہی قرآن پاک پڑھی تھی، وہ اپنے جادو کے گھمنڈ میں رہتی تھی۔ اس نے سارے پیسے ہیرا پری کو دے دیے۔ سفید پری نے ہیرا پری نے جیسے ہی پیسے دیکھے اپنے ہاتھوں میں تو خوشی سے اچھل پڑی اور شکر ادا کرنے لگی، کہنے لگی میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی۔ اس نے کہا تم میری شکر گزار مت ہو بلکہ اس اللہ کی شکر گزار ہو جس نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا۔ ہیرا پری اللہ کی طرف سجدے میں چلی گئی اور فوراً سے شکر ادا کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، زونیا پری فوراً سے اپنے ڈرار میں گئی اور وہاں سے پیسے نکالنے لگی جو کہ اس نے منتر اور جادو کے علم سے حاصل کیے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے ڈرار میں پہنچی، اسے اپنے دراز میں کوئی پیسہ نہ نظر آیا۔ ایک دم گھبرا گئی اور دیکھنے لگی کہ اب میں کیا کروں گی۔ چونکہ ملکہ کے دربار کا ٹائم ہو گیا تھا، سب پریاں اپنے اپنے پیسے لے کر دربار میں پہنچ گئی تھی اور ملکہ کو اپنی رقم پیش کر دی تھی۔ ملکہ ان کی رقم وصول کر کے بہت خوش تھی۔ ملکہ نے تھوڑی دیر بعد نوٹس کیا کہ یہاں پر کوئی زونیا پری نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ زونیا پری کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس نے کتنے پیسے کمائے۔ جب زونیا پری کو حاضر کیا گیا تو زونیا پری روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے جتنے پیسے کمائے تھے وہ سب کے سب غائب ہو گئے ہیں، کوئی میرے پیسے چرا کر لے گیا ہے۔ جیسے ہی ملکہ نے یہ سنا تو ہنسنے لگی، کہنے لگی کون کسی کے پیسے چرا سکتا ہے، میں سب کے کمروں کے لاک ہیں اور ہر جگہ بہت محفوظ ہے، کوئی کسی کے پیسے نہیں چرا سکتا، تم جھوٹ مت بولو۔
جب اس نے اسے یہ کہا تو زونیا پری دھاڑنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میرے پیسے کسی نے چرائے ہیں۔ چنانچہ ہیرا پری کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ دھوکے باز پری ہے جو اس کے پیسے چرا کر لے کر گئی تھی، اور وائٹ پری نے اس کے پیسے اللہ کے کلام سے حاصل کر لیے ہیں، اور اب وہ رو رہی ہے اور ڈرامہ کر کے دکھا رہی ہے سب لوگوں کے سامنے۔ لہٰذا ملکہ نے جب پیسے گنے تو اسے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ پیسے ہیرا پری نے کمائے ہیں۔ اس نے ہیرا پری کو ایک بہت بڑا محل انعام میں دیا جو کہ دریا کے کنارے پر بہتا تھا۔ اس کے سامنے دریا بہتا تھا۔ وہ اپنے محل اس نے کہا کہ تم چند ہی دنوں میں اس پرستان کو چھوڑ کر اپنے محل میں جا سکتی ہو، تم ہماری طرف سے آزاد ہو، تم ایک قابل اور نیک دل پری ہو، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں اور تم جو چاہو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارو۔ ہیرا پری بہت خوش ہوئی، اس نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور وہ پرستان سے چلی گئی۔ جب زونیا پری کو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ پیسے زونیا پری کے ہوئے ہیں، ہیرا پری کے ہوئے ہیں، تو زونیا پری غصے میں آ گئی۔ اسے لگا کہ اس نے اپنے پیسے واپس اٹھا لیے ہیں کسی منتر سے یا جادو سے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی مدد کرنے کے لیے ایک سفید پری حاضر ہوئی تھی جس نے اسے وہ تمام پیسے لا کر دیے تھے۔ لہٰذا زونیا پری ایک دن اپنے جادو کے عمل سے اس کے محل جو کہ دریا کے کنارے پر تھا وہاں پہنچ گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، کہنے لگی آج تو میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ دھوکے سے محل اپنے نام کروا لیا، میری ساری رقم تم نے جادو کے عمل سے اٹھوا لی اور میں خالی ہاتھوں دربار میں پیش ہوئی۔ میں اپنے تم سے سزا دوں گی ضرور، تم تنہا سڑکوں پر بیٹھو گی اور میں اس محل میں عیش کروں گی۔ ہیرا نے جب یہ بات سنی، ہیرا پری رونے لگی اور کہنے لگی جاؤ تم اپنا منتر کرو، میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں وہ میری مدد کے لیے ضرور نگہبان بھیج دے گا، تم اپنا منتر کرو۔ چنانچہ زونیا پری باہر بیٹھ گئی اور اپنے منتر پڑھنے لگی۔ اندر آ کر ہیرا پری نے اپنے سارے دروازے بند کر لیے محل کے اور جلدی جلدی سے نماز اور قرآن کی تلاوت کرنے لگی اور دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ تو ہی میری مدد فرما، یہ ظالم پری میرے پیچھے پڑی ہے اور میری جان کی دشمن بنی ہے، میری خوشیوں کی دشمن بنی ہے، مجھے اس ظالم پری سے نجات دے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعائیں مانگنا شروع کی، اللہ کی طرف سے باہر بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ پری گھبراتی ہوئی تھوڑی دیر وہاں بیٹھی رہی، ڈھیٹ ہوئی رہی اور بارش کے نیچے ہی بیٹھی رہی، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا پری کو جگہ چھوڑنی پڑی۔ زونیا پری تیزی سے وہاں سے بھاگی اور اتنے میں اولے پڑنا شروع ہو گئے اور تیز آندھی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ زونیا پری دریا میں گر گئی، اندھیرا چھا چکا تھا، کوئی اس کی مدد کو نہ تھا، وہ اسی دریا میں ڈوب کر مر گئی۔ اس طرح ہیرا پری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ظالم پری سے نجات مل گئی اور وہ تنہا اپنی خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ کبھی کبھی سفید پری اس سے ملنے آتی اور اس سے ہمیشہ اچھی باتیں اور نیک سلوک کی ہدایت کر کے چلی جاتی۔ ہیرا پری اس کی نیک ہدایتوں پر عمل کرتی رہی اور اپنی زندگی کو نیک اور احسن طریقے سے گزارتی رہی۔ پیارے بچوں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ پرستان کی پریوں کی اور بہت سی کہانیاں لے کر آ رہی ہوں جو ایک سے ایک رنگا رنگ کہانیاں ہیں۔ اللہ حافظ بچوں، تھینک یو۔